السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہی بس نہیں بلکہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے ہمیں آخری نبی، آخری رسول اور آخری رہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا بھی شرف بخشا ہے۔ جہاں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور حبیب کبریا جیسا نبی عطا فرمایا ہے اور قرآن جیسی کتاب ہمیں دی ہے، وہاں اس مالک الملک نے اپنے بندوں کو بندگی کے طریقے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں۔ اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے آخری حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عبادت کے طریقے بھی اللہ نے کھول کر بیان کیے ہیں۔ کوئی شخص اپنے مالک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اپنے پروردگار کی محبت کو پانا چاہتا ہے، تو رب ذوالجلال نے عبادت کے طریقے اپنے نبی کی زبانی بتا کے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جس قدر انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، اسی قدر اس سے اللہ ذوالجلال کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب نوافل کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اضافہ کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ مالک الملک اسے اپنے محبوب اور پیارے لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے جہاں ہمیں فرائض کا پابند کیا ہے اور ہمارے ذمے کچھ واجبات لگائے ہیں، تو مالک الملک کی یہ بھی مہربانی ہے کہ اس مالک الملک نے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کے لیے اور تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کروانے کے لیے اور تھوڑے ٹائم میں اپنا محبوب بندہ بنانے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ ایسے موسم بھی عطا کیے ہیں کہ جن دنوں کی عبادت رب ذوالجلال کے ہاں یا تو وہ تھوڑا عمل ہونے کے باوجود بھی زیادہ اجر کا باعث بنتی ہے، اور یا پھر ان دنوں کی عبادت وہ بہت سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کبھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کئی 100 گنا تک بڑھا دیتے ہیں،
کہیں ذی الحجہ کے ایام اور کچھ اعمال ایسے اللہ نے بتائے ہیں کہ وہ عمل انسان کے پورے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. جیسے حج جیسی نیکی اور عبادت ہے. جب آدمی حج کر لیتا ہے اور رب ذوالجلال اس کو گناہوں سے اس قدر پاک کر دیتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے. کچھ مقامات ایسے اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ جس مقام پر اس کی بندگی کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اجر بڑھا دیتے ہیں. نماز اگر آپ عام مسجد میں پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا، اکیلے پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا. باجماعت پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 1000 نماز کا اجر ملے گا. اور وہی نماز جب بیت اللہ میں ادا کریں گے تو اللہ 1,00,000 نماز کے برابر اجر عطا کرتے ہیں. جو ثواب پہلی صف میں ملتا ہے وہ چوتھی اور 5ویں صف میں نصیب نہیں ہوتا. جو ثواب تکبیر اولا سے ملتا ہے وہ چوتھی رکعت میں ملنے سے نہیں ملتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کچھ راتیں اللہ نے ایسی عطا کی ہے کہ وہ اس ایک رات کی عبادت وہ 84 سال کی عبادت سے 83 سال کی عبادت سے افضل بنتی ہے. لیلۃ القدر کی رات ہے. اور کچھ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب اور پیاری لگتی ہے. جیسے ابھی جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے، سال کا اختتام جس مہینے پہ ہوتا ہے اس میں وہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ہوا تھا، اللہ کی کرم فرمائی دیکھیں کہ اللہ نے مہینہ عطا کر دیا. اور اس محرم کے حوالے سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے رب نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمارے رسول کی جو رہنمائی ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. آج یہ محرم کا مہینہ غم، محرم کا مہینہ یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے کا تعارف آج ماتم اور سینہ کوبی کے ساتھ ہے. محرم کا جو موجودہ تعارف ہے وہ صحابہ اکرام کو گالی دینے کے ساتھ ہے. محرم کے مہینے میں نوراتا جیسی بدعات موجود ہے. محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کے ان پاک باز شخصیات کو اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کیا کروایا ہے؟ اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کے حوالے سے اپنے نبوی تعلیمات کو سمجھیں، اپنے حبیب کی تعلیمات کو سامنے رکھیں. محرم اور حرام کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی کتاب میں سورۃ توبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں 12 ہیں. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. منہا 4 حرم. لیکن قرآن مجید میں ان 4 حرمت والے مہینوں کی تعیین اور تخصیص موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الزمان قد استدار کہایتہ یوم خلق اللہ. بے شک جو وقت اور زمانہ ہے وہ اپنے مقام پہ آ چکا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے جس حال نے اس کو ہے. السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 3 پے در پے ہیں. اور وہ 3 پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے. اور چوتھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں جس کی تخصیص اور تعیین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمائی ہے.
ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب۔ ظلم تو پورا سال حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے ناپاک نہ کرو، اپنے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے اللہ کے حکموں کو نہ توڑو، واجبات کی پابندی کرو، فرائض کو ادا کرو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ ان مہینوں میں بالخصوص اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، چونکہ ان حرمت والے مہینوں میں نیکی اور عمل کا ثواب بڑھتا ہے اور گناہوں کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ نافرمانی بھی لوگ اسی مہینے کے پہلے عشرے میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے، عمل میں اضافہ کرنا چاہیے، عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کا محبت اور پیار پانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کے حکموں کو توڑ کے اور اس کے فرائض کو چھوڑ کے اور اس کی مناہی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ کرے۔ تو پہلی اس مہینے کی شرعی حیثیت کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی شان کی وجہ سے اور اس کے مقام کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اضافت تشریف ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور اضافت کیا ہے۔ جیسے بیت اللہ کی اضافت، کتاب اللہ کی اضافت، رسول اللہ کی اضافت، اللہ نے ان چیزوں کو شرف دینے کے لیے اپنے نام کی طرف اس کا اضافہ کیا ہے اور اس کی اضافت کی ہے۔ تو اس مہینے کی بھی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد نفلی روزوں کے لیے اگر کوئی بہترین مہینہ ہے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس کی یہ شرعی حیثیت ہمارے معاشرے میں مفقود ہے۔ جس قدر ہم اس کی اس حیثیت کا تمسخر کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، روزہ تو دور کی بات ہے، ہم روزہ داروں کا روزہ تڑوا دیتے، سبیلیں لگا کے اور پانی کے جام بھر کے ہم راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو روزہ رکھنے کا ماحول تھا جو اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی اس سے ہم پہلو تہی اختیار کرتے اور اعراض کرتے ہیں۔ تیسری حیثیت کہ یہ رمضان کے بعد اگر سال کے دنوں میں سے کچھ دنوں کے روزے اور باقی 11 مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے تو وہ رمضان یہ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ نفلی روزوں کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کی چوتھی حیثیت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی روزہ رکھتے تھے، جب مدینہ ہجرت کی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور جب رمضان کی فرضیت ہوئی تو پھر آپ نے اختیار دیا کہ جو تم میں سے روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے اور جو چھوڑنا چاہے چھوڑ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہودی بھی مدینہ میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا اس لیے، کہنے لگے کہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی تھی اس دن۔ فرمایا نحن احق بموسیٰ واولی منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریبی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا یہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ، یہ 1 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو آپ نے پورا عزم کیا کہ میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔
तो नफली रोजे का एहतमाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था हर सोमवार और जुमेरात को नफली रोजे का एहतमाम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमेरात को नफली रोजे का एहतमाम करते थे। चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखने का आपने तरगीब दिलाई है। आपने फरमाया है कि हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के यहाँ अमल पेश किए जाते हैं। मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। तो लिहाजा अगर कोई पूरा महीना एहतमाम नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो सोमवार और जुमेरात का एहतमाम करे, 9 और 10 का एहतमाम करे, 13 और 14 और 15 के दिन का एहतमाम करे। ये इसकी 5वीं शरीयत है। नंबर 1, ये हुर्मत वाला महीना है, हमें इससे गुनाहों से बचना चाहिए, इसमें गुनाहों से बचना चाहिए। नंबर 2, ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह ने इसके शर्फ और मकाम की वजह से ये इसे अपने नाम के साथ मुदाफ किया है। नंबर 3, ये नफली रोजों के लिए सबसे अफजल महीना है। नंबर 4, मुआफी का जरिया बनता है। और नंबर 5, आपने फरमाया कि मैं अगले साल 10 के साथ 9 का रोजा भी रखूंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, और इस महीने के जो शरई तकाज़े हैं वो हमें अपने हबीब की तालीमात के मुताबिक पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इस महीने में की जाने वाली बिदात के हवाले से कुछ अर्ज करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।